جنگل میں کئی دنوں سے بارشیں ہو رہی تھیں اور اتنی زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے سبھی پرندے اپنے گھونسلوں میں سہم کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس طوفانی بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ جیسے ہی بارش رکے تو وہ اپنے کھانے کی تلاش کریں۔ اسی طرح سے بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ارے یار کوے، اگر اسی طرح بارشیں ہوتی رہیں تو کام کیسے چلے گا؟ 2 دن ہو گئے ہیں کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ارے یار دعا کر بارشیں رکیں، تاکہ بارشیں رکیں میں جاؤں اور جا کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ کر لاؤں۔ ارے یار، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اگر بارشیں نہ رکی تو کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا؟ یار بھوک کی وجہ سے تو میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے۔ ارے یار میں سمجھ سکتا ہوں کہ کسی نے کچھ نہیں کھایا اور بارش بھی نہیں رک رہی۔ چلو میں ہی کچھ کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ بارش میں ہی باہر نکلتا ہوں اور کھانے کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ جاتا ہوں اپنے 2-4 دوستوں کے پاس، اگر وہاں سے مجھے کچھ ملا تو میں لے کر پھر آتا ہوں، تم میرا انتظار کرنا۔ یہ کہتے ہوئے طوطا اپنے دوستوں کی طرف اڑا اور یہ سوچنے لگا کہ اگر ان کے پاس کچھ کھانے کو ہوا تو وہ لے کے آئے گا۔ اور سب سے پہلے وہ چوچے کے گھر گیا اور چوچے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارے کون ہے؟ کیوں دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو اس بارش کے موسم میں؟ ارے چوچے یار دروازہ تو کھول، میں ہوں، ایک کام آیا ہوں۔ ارے چوچو یار، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تجھے تو پتہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے اور میرے دوست بھوکے ہیں، تو میں نے سوچا کہ تیرے سے مدد لیتا ہوں، شاید تیرے پاس کچھ کھانے کو مل جائے اور وہ لے جا کے میں اپنے دوستوں کو دے دوں۔ ارے یار طوطے، میرے پاس تو صرف ایک ہی امرود تھا جو میں نے ابھی ابھی کھایا ہے، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چل ٹھیک ہے چوچے، پھر میں نکلتا ہوں، کیا پتہ مجھے کچھ دوستوں کے پاس مل جائے کھانے کو۔ ارے یار آج تو ہمیں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، بارش کی وجہ سے میں باہر جا ہی نہیں سکا کہ کھانے کے لیے کچھ لے آؤں۔ اب تو ہمارے انڈے میں سے بچہ بھی نکلنے والا ہے، جب بچہ باہر نکلے گا تو ہم اس کو کیا کھلائیں گے؟ ارے یار دعا کرو اللہ کوئی مدد کر دے۔ ابھی کبوتر اور کبوتری آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اپنے آنے والے بچے کے لیے خوراک کا بندوبست کہاں سے کریں۔ اتنے میں وہاں طوطا آ گیا۔ ارے یار تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میرے دوست بھوکے بیٹھے ہیں، میں نے سوچا کہ میں تم سے کچھ کھانے کے لیے لے جاؤں۔ پہلے میں چوچے کے پاس گیا تھا، چوچے کے پاس ایک ہی امرود تھا جو چوچے نے کھا لیا، تو وہاں تو مجھے کچھ نہیں ملا، تو وہاں سے میں تمہاری طرف نکلا ہوں کہ شاید تمہارے پاس کچھ ہو۔ ارے نہیں نہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو خود آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے انڈے میں سے جو بچہ نکلے گا اس کو خوراک کیسے دیں گے کہ اوپر سے تم آ گئے۔ اگر تم اپنے دوستوں کی خوراک کا بندوبست کرنا تو ہمارے لیے بھی کچھ بندوبست کر لینا، ہم بارش کی وجہ سے اپنی خوراک جمع نہیں کر سکے اور کافی پریشان ہیں۔ طوطا یہ بات سن کے بہت مایوس ہو گیا اور وہ وہاں سے اڑنے لگا۔ اب وہ اڑتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں۔ یکدم اس کی نظر جنگل کی طرف پڑی۔ اس نے کہا کہ میں جنگل میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی پھل وغیرہ مجھے مل جائیں۔ ابھی وہ یہ سوچ کے جنگل کی طرف وہ اڑا ہی تھا کہ راستے میں اس کو اور پرندے مل گئے۔ اس نے ان کو بھی اپنے ساتھ لیا اور پھل کی تلاش میں نکل پڑا۔ طوطا جیسے ہی جنگل کی طرف پہنچا تو اس کے دوسرے ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ ان کے ساتھیوں نے ادھر ادھر جنگل میں نظر دوڑانا شروع کر دی کہ ہمیں کہیں سے فروٹ مل جائے۔
اچانک سے ایک ساتھی کی آواز آئی کہ مل گیا ہمیں پھل مل گیا۔ جب انہوں نے ایک درخت کی طرف دیکھا تو اس کے اوپر ڈھیر سارا پھل لگا ہوا تھا۔ ان سب نے مل کے پھل کو توڑا اور اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد طوطے نے فروٹ کو اٹھایا اور سب سے پہلے اپنے ان دوستوں کے پاس فروٹ لے کر گیا جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے وہ فروٹ لے کر چوچے کے پاس گیا اور جا کر چوچے کو فروٹ دیا۔ اس کے بعد وہ فروٹ لے کر کبوتر کی فیملی کے پاس گیا کیونکہ ان کا انڈے میں سے بچہ نکلنے والے تھا، اور ان دونوں نے جب فروٹ کو دیکھا تو طوطے کا بہت شکریہ ادا کیا۔ تمہاری بہت مہربانی طوطے، تم ہمارے لیے فروٹ لے کر آئے۔ اس بارش کے موسم میں ہم بہت پریشان تھے کہ کس طرح اس بارش کے موسم میں باہر نکلا جائے اور جا کر ہم کوئی کھانے کا بندوبست کریں، کیونکہ ہمارے انڈے میں سے بچہ نکلنے والا تھا اور اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا بہت ضروری تھا۔ لیکن تمہاری بہت مہربانی کہ تم یہ فروٹ لے کر آئے ہو۔ اس کے بعد طوطے نے جب اپنے تمام دوستوں کو فروٹ دے دیا، چوچے کو بھی دے دیا، کبوتروں کو بھی دے دیا، اس کے بعد اس نے فروٹ اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف گیا اور اپنے اور دوستوں کی طرف گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے کمرے میں داخل ہوا، اس کے دوست اور اس کی فیملی اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور طوطے نے فروٹ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ارے یار طوطے، ہماری زندگی بھی دیکھ، بارش ہے تو ہم پریشان ہیں کس طرح ہم اپنی خوراک جمع کریں۔ اگر کوئی باہر شکاری آیا ہوا ہے تو ہمیں اس کا ڈر ہوتا ہے، کیا ہماری ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی؟ ارے نہیں یار، کبھی نہ کبھی اپنا وقت بھی آئے گا، بس ہمیشہ کوشش کرتے رہو اور محنت کرتے رہو۔ اور ویسے بھی جو رزق کا معاملہ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا نے چاہا تو ہمیں ہمیشہ ہمارا رزق ٹائم پہ ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح خوشی خوشی سب نے اس فروٹ کو کھایا اور گپ شپ کرنے لگے۔ پیارے بچوں، اس سٹوری میں آپ کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ محنت ضرور کرو، رزق کی تلاش میں ضرور نکلو، رزق حلال کی تلاش میں ضرور نکلو، لیکن اللہ پہ تقوی رکھو، اپنی محنت جاری رکھو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ میری سٹوری پہ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ نے سٹوری سے کیا سبق لیا، اور اگلی سٹوری آپ کو کون سی چاہیے تاکہ میں بنا کر آپ کے لیے وہ سٹوری اپلوڈ کر سکوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔